اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورہ نور، سورہ نمبر 24۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک اہم سورہ ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی اس میں واضح آیات، تنبیہات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس بات کی شہادت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کچھ اہم احکام لیے ہوئے ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے لازم کیے ہیں۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو یا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ تمہیں روکے ان کے بارے میں ہمدردی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے حکم کو نافذ کرنے کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ موجود ہوں ان کی سزا کے موقع پر، طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید بھی ایسی باندھی کہ لوگوں کو اس پر معلوم ہو، آگاہ ہوں کہ یہ ایک اگرچہ کہ مشکل معاملہ ہے لیکن یہ اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر زنا کو معاشرے میں کسی درجے میں بھی پنپنے کا موقع دے دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر سے شرافت، نیکی، شرم و حیا اور خاندان کا نظام سب کا سب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ برائی ہے، ایول ہے، کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے ہاں کچھ نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں کہ جو اللہ کے احکام کے تحت وجود میں آتا ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ واحد وہ سزا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ جب یہ دی جائے گی تو اس موقع پر بعض مسلمان ضرور موجود ہوں گے تاکہ یہ پیغام پھیلے کہ یہ برا عمل معاشرے میں کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں وہ نکاح کر سکتا سوائے کسی زانیہ کے یا مشرکہ کے۔ والزانیہ، اور اسی طرح سے زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں اس سے نکاح کرے گا کوئی، الا زان او مشرک، سوائے زانی مرد کے یا مشرک کے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان مومنین پر کہ وہ کسی ایسے شخص سے نکاح کریں کہ جو اس جرم میں مبتلا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو قانونی اطلاق ہے وہ تو انہی لوگوں پر ہوگا کہ جو کسی موقع پر اس جرم میں پکڑے جانے کے بعد سزا یافتہ ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس حکم کا اطلاق اپنی روح، اسپرٹ میں تمام ان رشتوں میں بھی ہوگا کہ جہاں کسی ایک فریق کو دوسرے کے بارے میں یہ بات آخری حد تک معلوم ہے کہ وہ اس جرم کا شکار ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم مارو ان کو 80 کوڑے۔
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تم ان کی گواہی نہ قبول کرو کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی ایک جانب یہ بات بتا دی گئی کہ جو مرد اور عورت اس جرم میں شہادت کے ساتھ پکڑے گئے، ان کے خلاف گواہی طے ہو گئی، ان کو تو سزا ملے گی 100 کوڑوں کی سر عام، لیکن وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہاں ان کی عفت، عصمت، نیک نامی مطلوب ہے تو خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بائی امپلیکیشن اس میں پاک دامن مرد بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف الزام لگائے گا یا زبان کھولے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، الا یہ کہ وہ 4 گواہ لائے کہ جس کے بعد یہ مقدمہ دائر ہوگا کہ یہ جرم ہوا ہے، یہ بات کہ اس کا فیصلہ ہو حق میں یا برخلاف، یہ عدالت کرے گی شواہد کو سامنے رکھ کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ موضوع زیر بحث نہیں آئے گا، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسی طرح سے سکینڈلز اور ناجائز تعلقات، اس طرح کے گندے مضامین، ٹاپکس آپس میں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی عزت، اس کا احترام حد درجے مطلوب ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی شخص الزام لگائے گا تو پھر وہ ہے کہ جو مجرم ہے، الا یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ یہ الزام لگانے کی بنیاد اس کے پاس ہے 4 گواہوں کے ساتھ۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ انہوں نے الزام لگایا اور اس کے بعد ان کو 80 کوڑے پڑے اور وہ اب گواہی کے معاملے میں بالکل ساقط ہو گئے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ ان کے معاملے میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے اس جرم پر جو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام گرا تھا وہ بحال ہو جائے گا، لیکن بہرحال ان کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی کبھی بھی۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں، تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔ عام صورتحال تو یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر، کوئی عورت کسی مرد پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ ہوں تو اس کو سزا ملے گی، لیکن میاں اور بیوی کے معاملے میں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں زناکاری کا، تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہوں گی اللہ کے نام پر، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے، یعنی 4 مرتبہ وہ اس بات کی گواہی دے گا، کہیں یہ قسم کھائے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا سکے گی وہ، یعنی اس کی بیوی، اپنے اوپر سے اس پنشمنٹ کو، اس سزا کو کہ جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا۔ اوپر ذکر کیا ہوا؟ 100 کوڑے، اور یہ خاتون کون ہے؟ ایک شادی شدہ خاتون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کا معاملہ نہیں ہے، دونوں کی سزا 100 کوڑے ہی ہے۔ اگر کوئی اس معاملے میں ہمیں روایات میں
رجم کا معاملہ ملتا ہے تو وہ بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان کو عبرتناک طریقے سے موت سے دوچار کیا جائے گا. ان یقتلوا، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا آرڈنری طریقے سے نہیں بلکہ ایگزیمپلری طریقے سے. سو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک انداز، ایک طریقہ اس دور میں رجم کرنا تھا، یعنی پتھروں سے مار دینا تھا. لیکن اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سزا ہے 100 کوڑوں کی، یہ سبھی کے لیے ہے، یعنی شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے بھی، الا یہ کہ کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عام زنا کے جرم سے بڑھ کر جرم کو اس سطح پر کرنے لگے کہ جس میں وہ زمین میں فساد کا مرتکب قرار پا سکے. تو فرمایا کہ وہ بیوی اپنے اوپر سے اس سزا کو دور کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے. ان تشہدا، اس بات کی گواہی دے کر کے، گواہی دے کر 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ، انہو لمن الکاذبین، کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بیوی مرد شوہر کے الزام کے لگانے کے بعد اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ایک مرد کی گواہی ہے ایک عورت کے مقابلے میں، اور عورت کی گواہی مان لی جائے گی، مرد کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے الزام کے بعد اگر دونوں کے درمیان آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. مگر یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں ہمیشہ آدھی ہے، تو یہ آیت خود واضح طور پر بتا رہی ہے کہ آدھی کیا ہے، بعض اوقات زیادہ ہے. اس لیے کہ شوہر صاحب نے ایک الزام لگایا اور بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم، اور آبویسلی یہی چیز وائس ورسا بھی ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے تو اس میں بھی یہی پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام اگر کرے گا یا کرے گی تو آبویسلی پھر اس رشتے کا خاتمہ ہو جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، تو اے مسلمانوں تم مشکل میں پڑ جاتے، تم گمراہ ہو جاتے، تمہاری سوسائٹی گندگی کا شکار ہو جاتی. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے تم پر کہ اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ یہ جرم، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے، سزا کی بھی ضرورت ہے، خاموشی اور پردہ پوشی کی بھی ضرورت ہے، اور آپس میں گھریلو معاملات میں بھی ایک کلیئر لا کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ گندگی معاشرے سے ختم ہو جائے. سوائے اس کے کہ کوئی چھپ چھپا کے کوئی کام کرے، ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی بھی کہیں نہیں روک سکتے، لیکن یہ بات کہ معاشرے میں یہ چلن عام ہو، لوگ بے تکلف ڈسکشن کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں، اور یہ ایک بالکل ہلکی لائٹ چیز بن جائے، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ کہ جو آئے ایک بڑے بہتان کے ساتھ، ایک بڑے الزام کے ساتھ، عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ ہے تمہیں میں سے. یہ اب بیان شروع ہو رہا ہے اس واقعے کے بارے میں
کہ جس کو عام طور پہ واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کے ان آیات کو نازل فرمایا، لیکن اس کی تفصیلات بیان نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ تفصیلات جب بیان نہیں کی تو اس سے ہم سے بھی یہی چیز مطلوب ہے کہ ہم بھی کوئی بہت زیادہ اس کی ٹوہ میں نہ پڑیں۔ صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک شور مچا دیا تھا کہ ایک خاص غزوے سے واپسی پر، غزوہ بنی مصطلق سے جب مسلمان آ رہے تھے تو پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، اور اس کے بعد جیسا کہ عام معمول ہوتا ہے کہ پھر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اس دوران میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اپنی حاجت کے لیے نکلیں اور ابھی واپس نہیں آئی تھیں کہ لشکر جا چکا تھا۔ یہ طریقہ طے تھا کہ جب آپ ایک لشکر میں جاتے ہیں تو ایک شخص پیچھے تعین کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا دیر سے قدرے اسی روٹ پر جائے تاکہ وہ دیکھے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ چیز پیچھے رہ گئی ہے تو وہ اس کو ساتھ لے جائے۔ تو جب یہ صحابی گزرے وہاں سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو انہوں نے پھر ان کے اونٹ کو آگے سے پکڑا اور وہ مدینہ منورہ ان کو لے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سادہ سی بات تھی، اس میں یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو لوگ منافق تھے اور جن کے دل میں پہلے ہی سے یہ بیماری تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر سکینڈلز پیدا کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس خبر کو، جھوٹی خبر کو پھیلا دیا کہ جس نے معاشرے میں بعض اچھے لوگوں کو بھی متاثر کیا، ان کی زبانوں سے بھی ایک الزام کی نوعیت کی چیز پھیلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ کہ جو آئے اس بڑے بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم، وہ تم میں کا ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے کوئی برا نہ سمجھو، اس کو اپنے حق میں ایسی چیز نہ سمجھو کہ جو بری ہے، جو پرابلمیٹک ہے، بل ہوا خیر لکم، نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک عمومی بھی یہ اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ بعض اوقات بعض واقعات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اپیرنٹلی لگتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر انسان صبر کرے، اللہ کی حکمت مہربانی پر بھروسہ کرے، تو عام طور پر وہ محسوس کرے گا کہ ایک بظاہر برے معاملے میں، واقع میں بہت کچھ خیر بھی ہے کہ جو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں ایک تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ہاں منافق کون ہیں کہ جو اس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا اچھے مسلمانوں کو کہ جو اپنی نادانی میں، کمزوری میں اس میں ملوث ہو گئے کہ ان سے یہ کمزوری کیوں ہوئی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہت بہت سخت ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو گیا کہ اس واقعے کے نتیجے میں ایک تمہید بن گئی کہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایات آ گئیں کہ جن ہدایات کو فالو کرنے کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں پاکیزگی کو ملحوظ رکھیں اور ایک دوسرے کے اوپر غلیظ گندے الزامات نہ لگائیں۔ انسان کی، مسلمان کی عزت ہی تو اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کیچڑ اچھالے اور دوسرے لوگ اس کو انجوائے کریں اور اس کو عام کریں تو اس سے زیادہ بد نصیبی کسی معاشرے میں نہیں ہو سکتی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ تمہارے لیے برا ہے، نہیں، برا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص ان میں سے کہ جس نے اس میں کچھ کمایا گناہ میں سے، یہ
اسی کے ذمے ہوگا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جس نے اس کے بڑے حصے کی ذمہ داری اٹھائی، بڑے حصے کا وہ ذریعہ بنا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اور اس کے لیے تو ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ ظاہر اشارہ ہے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کی جانب کہ جس کی پلاننگ سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں کوئی ایک چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے، بلکہ شاید ایک شخص ہوتا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک شوشہ چھوڑے کسی فرد کے خلاف، اور اس کے بعد کمزور لوگ کہ شاید جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، جن کو کہ انسانوں کی عزت احترام کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ پھر اس کے ٹولز بن جاتے ہیں کہ اس گندگی کو پھیلائیں۔ تو فرمایا کہ جو جو اس میں انوالو ہوا، یعنی اس کو پھیلانے میں، وہ سب اپنے اپنے گناہ کا حصہ کما چکے، اور وہ کہ جس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، جو مالک بنا اس کے سب سے بڑے حصے کا، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم نے اس کو سنا، کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المومنون والمومنات، تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں، بانفسہم، اپنوں کے بارے میں، خیرن، اچھا۔ یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ تمہارے سامنے خبر آئی کہ جس میں ایک مومنہ کے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں الزام تھا، تو تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے، اور یہ کیوں نہ ہوا وقالوا ھذا افک مبین، کہ وہ کہتے کہ یہ تو واضح بہتان ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن کے پاس کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے بارے میں ایک خبر آئے کہ وہ یہ کر رہا ہے، اور اٹس ناٹ پاسبل، سوری، میں نہیں اس کو قبول کرتا، بس چھڑا، میں اس طرح کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ یعنی یہ سورہ مبارکہ تو ظاہر ہے کہ ابھی نازل ہوئی، لیکن پیچھے سورہ نساء میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ اگر اس طرح کا کبھی کوئی الزام لگے گا تو 4 گواہوں کو پروڈیوس کیا جائے گا، اس کے بغیر اس طرح کا کوئی مقدمہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر اگر وہ نہیں لائے گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہم الکاذبون، یہی جھوٹے۔ یعنی واقعہ کچھ بھی ہو، آپ اس کے عینی شاہد ہوں، لیکن آپ تنہا ہیں، تو خدا کے نزدیک آپ جھوٹے، آپ الزام نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ یہ خبر نہیں پھیلنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر پھیلنا شروع ہو گئی تو پھر آپ کا سارا معاشرہ ڈوب جائے گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ جب اس طرح کی باتیں کھلے عام ہونے لگیں اور لائٹلی لوگ لینے لگیں، تو اس سے اصل میں انسان کے اندر اللہ نے ایک شرم، حیا، جھجک، رکاوٹ رکھی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، آپ کی باتوں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی معمولی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گواہ نہیں لائے گا اور بات کرے گا تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو جو کچھ تم کر چکے، جس چیز میں تم ملوث ہو چکے، اس کے نتیجے میں تم کو پکڑتا عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب۔ یعنی یہ اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے تمہیں عین موقع پر سنبھال لیا اور تمہیں وہ ہدایات دیں کہ جن کے نتیجے میں تم اب اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اس تلقونہ، یہ تب ہوا، یعنی یہ جو الزام تراشی کا معاملہ ہوا جس کے نتیجے میں لوگ اس میں ملوث ہوئے، یہ تب ہوا کہ جب تلقونہ، تم بڑی آسانی سے لے رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، یعنی جو بات تمہیں ملی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں تمہارے پاس
کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یعنی کسی دوسرے کے اوپر الزام لگانا، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. مذاق اڑانا الزام لگا کر، کردار پر حملے کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، تم سمجھتے ہو کوئی لائٹ بات ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا، مَا يَكُونُ لَنَا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ ہماری مجال نہیں، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس کے بارے میں کلام کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم مبادہ کبھی بھی نہ کرو اس طرح کی کوئی چیز، ابدا، کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ظاہر ہے کہ بات تو ہو رہی ہے کسی کی پاک دامنی کے بارے میں، لیکن پاک دامنی ایک پہلو ہے. انسان کی عزت، انسان کا احترام، انسان کا کردار. کسی کے بارے میں آپ نے کہنا شروع کر دیا وہ جھوٹا ہے، وہ چور ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ لٹیرا ہے. یہ زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا ووکیبلری ہے. اور لوگ ایکسائٹڈ ہیں، معلوم ہوتا ہے پوری قوم، ان کے پاس کوئی کام نہیں، اور ان کے پاس یہ آ گئی ہے ایک چیز، ٹک 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 ٹک، اور اس میں آپ پھیلا رہے ہیں، اور اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہو رہا ہے، اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. یعنی چیپ قسم کی حرکتیں، اور اس میں لوگوں کو بدنام کرنا. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کبھی اس کو ریپیٹ نہ کرنا اگر تم مومن ہو. یہ جان لو کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسروں کی عزت بھی تمہاری عزت ہے. دوسروں کے اوپر اگر تم نے کوئی بات ثابت کرنی ہے، اس کا اپنا ایک ڈیسنٹ طریقہ ہے، اس کے لیے اپنے اصول طے ہیں، ضابطے طے ہیں. لیکن یہ بات کہ آپ الزام تراشی کو اپنا طریقہ بنا لیں، اور جو بہت زیادہ الزام لگائے وہ بہت پاپولر ہو جائے، اس کا مطلب معاشرہ بالکل کرپٹ ہو گیا، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں رہی ہے. یعنی یہ بات مجھے آپ کے لیے اور آپ کو میرے لیے سینسٹیو ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو، میں آپ کے خیالات سے مختلف خیالات رکھتا ہوں، لیکن آپ کو میری عزت اور مجھے آپ کی عزت پیاری ہونی چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ ڈوب جائے گا. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بے حیائی پھیلے. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ظاہر ہے بات تو ہو رہی ہے الزام تراشی کی اور بہتان ترازی کی، لیکن لفظ عام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. یعنی اچھا بھلا انسان بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ برائی کے کیا کیا امکانات ہیں، اور ایک آدمی اپنے طور پر ایک کریشن لے کے آتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھیلا دیتا ہے، اور عام بیچارہ آدمی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وبا پھیلتی ہے. تو جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ کام کتنا برا ہے، اس کے نتیجے میں کس قدر برائی پھیلتی ہے، ایمان کمزور پڑتے ہیں، دنیا برباد ہوتی ہے، آخرت برباد ہوتی ہے. انسان کا ذہن مثبت کاموں کی طرف بڑھنے کی بجائے منفی رخ اختیار کر لیتا ہے.
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بندوں کے معاملے میں رؤوف ہے، ان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور رحیم ہے، ان کو خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تم لوگ مصیبت میں پڑ جاتے، تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو فحش اور منکر ہی کا پرچار کرتا ہے، وہ تو اسی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر تم برائی اور بے حیائی کو عام کر رہے ہو، اس کا حکم دے رہے ہو، تو جان لو کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بے حیائی ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اگر انسان ہوشیار نہ ہو اور وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے کہ جن کے اختیار کیے بغیر معاملے کو لائٹلی لینے کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو اگر اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت تم پر نہ ہوتی اے مومنین، تو تم کبھی بھی پاک نہ ہو پاتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہی پاکیزگی اور تزکیہ ہے کہ جو اس دین کی تمام تعلیمات کا اصل مقصد، اصل ہدف ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمانیات دی کہ مختلف تفصیلات دی ہیں، اس کا بھی، اخلاقیات کا بھی، شریعت کا بھی، سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمارا بدن پاک ہو جائے، ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ پاک ہو جائے، اور ہمارا اخلاق پاک ہو جائے، ہمارے طور طریقے پاک ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ پاکیزگی اور تزکیہ ہی ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا، انسان کے لیے باعث بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کی پاکیزہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو پاک ہوں گے ایک کم سے کم لیول پر۔ تو اللہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی لوگ ظاہر دعا کریں گے اس سے کہ وہ ان کو پاک کرے، تو وہ دعا سنتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طریقے سے بتائی، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس کو اپنے اندر اختیار کریں اور دنیا والوں کو بھی اس پاکیزگی کی طرف لائیں، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب تک کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو، یہ آسان نہیں ہے اس کو اچیو کرنا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور چاہیے کہ حیثیت والے تم میں سے قسم نہ کھائیں اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو، ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اس آیہ مبارکہ کا یہ پس منظر بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جنرل بھی ہوگا، مگر ان پرٹیکولر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غریب رشتہ دار تھے جن کی کہ وہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن اس افک کے واقعے میں جو الزام تراشی ہوئی اس کے پھیلانے میں وہ بھی انوالو ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس کے تحت حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں اب
ان کو کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو تم میں سے وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، حیثیت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ان ہجرت کرنے والوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ظاہر ہے یہ وہی صاحب خاص طور پر زیر بحث ہیں، ان کا پس منظر ہے، لیکن اور لوگ بھی اس میں آبویسلی اسی طرح سے بلانگ کریں گے کیٹیگری میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو چاہیے کہ انہیں کہ یہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نے اگر غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ اللہ سے معافی حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے انسان کے ساتھ زیادتی کی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی مگر میں اللہ کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اسی طرح سے معاف کرے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کیا معاف نہیں کرو گے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بھولی بھالی بے خبر ہیں، المومنات، جو مومنہ ہیں، مومن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ غیر معمولی تعریف ہے اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ، صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ پاک دامن، بری باتوں سے بالکل بے خبر، غافل، بھولی بھالی مومنہ جو یہ کام کرتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، اس پر کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید نے یہاں بھی بتایا، سورہ حامیم سجدہ میں بھی بتایا کہ قیامت کے روز جو انسان کا حساب کتاب ہوگا، اس میں اور طریقے جو اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا حساب کتاب کرنے کے لیے، ان میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ انسان کے اپنے اعضاء، جسم کے حصے جن کو کہ اس نے استعمال کیا ہوگا برائی کرنے میں، زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر، وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن کہ اللہ دے دے گا ان کو بدلہ پورا پورا، دینہم الحق، ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے کہ جو واضح طریقے پر حق رکھتا ہے، جس کے ہاں سچائی اور حق بالکل کلیئرلی موجود ہے۔ اس دن وہ سب کو بدلہ دے گا پورا پورا، ان کے اپنے اعمال اور ان کے اپنی پرفارمنس پر۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوں گے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوں گی، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بری ہوں گے اس سے کہ جو یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کو ان کی الزام تراشی سے، ان کی تمام حسد پر مبنی کرٹیسزم سے اللہ تعالیٰ بری کرے گا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہوگی، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس دن، تکویر 81،
کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کے جوڑے بنائے گا، یعنی وہ قیامت کے روز انسانوں کو تقسیم کرے گا اور لوگوں کے جوڑے بنیں گے. اور یہاں اس کی یہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ وہ پاکیزہ مردوں اور پاکیزہ عورتوں کے جوڑے بنیں گے اور ناپاک مردوں اور ناپاک عورتوں کے. یہ ناپاک مردوں اور ناپاک عورتوں کا جوڑا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک اچھی پرسکون زندگی گزاریں گے. اس کی ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے معاملے میں کہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ ہوگی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی وہ ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی اور اس کے اس فیول میں ایڈیشن کرے گی، یعنی اس کی اذیت میں، اس کی تکلیف میں. یہ قیامت کے روز ہوگا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو برائی پھیلتی ہے کسی معاشرے میں، اس گندگی کی نوعیت کی، اس میں ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ یہ جرم عام نظر آ جائے تو اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس کے سزا کے نفاذ میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز عام ہو، اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو آپ الزام نہیں لگا سکتے. یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو پاک دامن ہیں، عورتیں یا مرد، ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا طریقہ رویہ ہے کہ جس کو کہ ملحوظ رکھا جائے تو پھر نوبت اس تک پہنچتی ہی نہیں کہ اس طرح کی گندگی وجود میں آئے. تو اب یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اگر معاشرے میں رائج ہو جائیں تو پھر اس طرح کی برائی عام نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو تم گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسوا، جب تک کہ تم تعارف نہ حاصل کر لو، انٹروڈیوس نہ ہو جاؤ، وتسلموا علی اہلہا، اور تم ان کو اس کے گھر والوں کو سلام بھیجو. یعنی تم متعارف کرا لو، تم اجازت حاصل کر لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کرو، اس سے پہلے داخل نہ ہو. اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اس زمانے کے لحاظ سے جو گھر تھے چھوٹے اور اس میں آواز پہنچتی تھی کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سلام کریں اور ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کی نگاہ اندر داخل نہ ہو رہی ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو تم داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے. یعنی اگر تمہیں اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو تم داخل مت ہو، الا یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی گئی. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی تم سے یہ کہنے کی کسی کو ضرورت پیش نہ آئے کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے. ابا جان کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو معاشرہ ہے وہ کافی حد تک ڈرامہ ہے، جس میں ہم سامنے جب ہوتے ہیں تو ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب پیچھے ہوتے ہیں تو ہم برا بھلا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی ہے اور آپ گھر میں آئیں کسی سے ملنے کے لیے اور آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ماں بدولت آپ سے نہیں ملے گی، تو آپ واپس چلے جائیں
اور اپنے دل میں کوئی تنگی لیے بغیر واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونتن جس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ یعنی دفاتر، کلبز، مارکیٹس، اس طرح کی چیزیں، جگہیں کہ جہاں تم جاؤ تو تمہارے لیے تمہاری ضرورت استعمال کی چیزیں ہیں، کوئی رہتا نہیں ہے، تو اس میں یہ پرمیشن لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب ایک مرتبہ تم کسی گھر میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ تمہیں اس کی اجازت مل جائے، تو قل للمومنین، تو آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں میں کو پاک رکھیں، شرم رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضون من ابصارہم، یہ لفظ یغضو آیا ہے سورہ حجرات میں بھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی موجودگی میں جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتہم، تو آوازوں کو پست رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو دھیما کر لے، جیسے آدمی عزت احترام میں کسی بڑے کے کرتا ہے۔ تو یہاں تو ایک اور چیز بھی لگا دی کہ نگاہوں میں، یعنی دیکھنے میں بے باکی نہ ہو، گھورنا نہ ہو، شرافت کا دیکھنا ہو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی لباس ایسا پہنے کہ خاص طور پر شرم گاہیں اچھی طرح سے ڈھکی ہوئی ہوں، اور اپنی نیت میں اپنے خیالات کو ٹٹول کے اس میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کو نکالیں، اس کا لحاظ رکھیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتا ہے اس کو کہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، نگاہوں کو بچا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، لباس باحیا پہنیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے۔ یعنی چونکہ خواتین وہ اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تو انہوں نے جو اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے، انہیں اس زینت کے ان تمام موقعوں کو چھپانا ہے، سوائے ان کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے جو ہمیشہ عادتاً، عرفاً، ضرورتاً، نیچرلی ظاہری ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ چھپ گئے تو پھر تو پوری شخصیت چھپ گئی۔ تو یہاں تو اگر آپ نے بناؤ سنگھار کیا ہوا بھی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی بناؤ سنگھار کیا ہے اس کو چھپانا ہوگا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، بیان کیا ہے، اس لیے کہ خواتین کے معاملے میں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینتوں کو، اپنی خوشنمائی کو، یعنی جس کی ہدایت ابھی پیچھے بیان کی گئی ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے لیے، او آبائهن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے،
او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے سامنے کہ جو ان کے غلام ہوئے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ مرد کے جو کوئی غرض نہیں رکھتے اور وہ تابع رہنے والے ہیں، او الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، ولا یضربن بارجلہن اور چاہیے ان خواتین کو کہ وہ نہ ماریں اپنے پیر زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ ظاہر ہو جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینتوں میں سے۔ اس سے لفظ زینت پر بھی ایک وہ انڈیکیشن مل گئی کہ اس سے مراد اپارٹ فرام ادر تھنگس آپ کی جیولری ہے، کہ وہ پیر نہ مارے زمین پر کہ اس کے نتیجے میں جو ان کی زینت میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ دونوں جانب ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس میں جو نیگیٹو خیالات ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوئی کوشش نہ ہو۔ سو ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنا پیر زمین پہ ماریں گی اور زیور کی آواز آئے گی تو مرد کی طبیعت خراب ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن خاتون نے تو یہ غلط کام کیا، یعنی ان کی جانب سے یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس پاکیزگی کو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اس کا لحاظ رکھنا ہے اپنے لیے، خواہ اس سے کوئی برا نتیجہ نکلتا ہے خارج میں یا نہیں نکلتا، ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور جب سب لوگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پاکیزگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، ایھا المومنون اے اہل ایمان، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَانکحوا الایام منکم اور تم نکاح کرا دو اپنوں میں سے مجرد بے نکاح لوگوں کا، والصالحین من عبادکم و امائکم اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، جو ٹھیک ہیں، یعنی اس قابل ہیں کہ ان کی شادیاں کرائی جا سکیں۔ یہ ان اقدامات میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے لوور سٹیٹس سے اٹھانے کے لیے کیے۔ ان یکونوا فقراء اگر وہ ہوئے فقیر، تنگ دست، یغنہم اللہ من فضلہ تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان کی وسعت، ان کی آمدنی میں اضافہ کرے گا۔ واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ عفت اختیار کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کا موقع نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ جب تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔ یعنی انسان کا نکاح نہیں ہو پا رہا یہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، ایکسکیوز کہ وہ غلط کام کرے، اسے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے۔ والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ کہ جو تم کو اپروچ کریں مکاتبت کے لیے۔ مکاتبت کہتے ہیں یہ کہ غلام لونڈی اپنے آقا سے یہ کہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور ہم ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ جس میں میں آپ کو اتنی رقم ادا کروں گا یا یہ خدمت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اپروچ کریں کتاب کے لیے، مکاتبت کے لیے، مما ملکت ایمانکم ان میں سے کہ جو تمہارے غلام لونڈی ہیں، فکاتبوہم تو تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، یعنی وہ کانٹریکٹ سائن کرو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں خیر دیکھو۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں تم یہ محسوس کرو کہ اگر ان کو ہم نے آزاد کر دیا تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ جتنے بھی غلام لونڈیاں رکھنے والے لوگ ہیں
ان کو اگر ان کے غلام لونڈیاں اپروچ کریں کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں ایک کانٹریکٹ سائن کر کے، تو تم اس کو لازماً لکھ لو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم دو ان کو اللہ کے اس مال میں سے کہ جو اس نے تم کو دیا. یعنی ان کی اس ارینجمنٹ کانٹریکٹ میں تم ان کو ہیلپ آؤٹ کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنے لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسناً، اگرچہ کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہیں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی تھوڑی سی قیمت وصول کرو، حاصل کرو. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، تو جو ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو جان لے کہ اللہ ان کی مجبوری کے بعد غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آیت من جملہ اور دوسری آیات کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت اطمینان بخش پیغام دیتی ہے کہ انسان سے اگر مجبوری میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن مجبوری کا مطلب آپ کی اپنی طبیعت کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ حالات کی مجبوری ہے. کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان تمام تر کوشش کے باوجود ریلکٹنٹلی کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی ریلکٹنس، اس کی اندر کی کراہت اس کو روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حالات سے مجبور ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنے گھناؤنے جرم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ سب کچھ مجبوراً کر رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیات واضح. مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو گزرے تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقیوں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. مثل نور ہی، اس کے روشنی نور کی مثال کمشکاتن فیہا مصباح، ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اس چراغ میں ایک شیشہ ہے، ایک گلوب ہے. الزجاجہ کانہا کوکب، وہ شیشہ، وہ گلوب ایسے ہے کہ گویا کہ ایک ستارہ ہے. دری، چمکتا ہوا. یوقد من شجرۃ، وہ جلایا گیا ہے ایک ایسے درخت کے تیل سے. مبارکتن، کہ جو بابرکت ہے. زیتونتن، زیتون کا. لا شرقیت ولا غربیہ، جو تیل نکلتا ہے ان درختوں سے کہ جو باغ میں، جنگل میں نہ مشرقی کنارے پہ ہوتے ہیں نہ مغربی کنارے پر. کہتے ہیں کہ یہ باغ میں جو درمیان کے درخت ہوتے ہیں زیتون کے خاص طور پر، وہ اپنی کوالٹی میں سب سے زیادہ صاف شفاف ہوتے ہیں. تو وہ درخت جو درمیان کا ہے اس کا زیتون کا تیل. یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن کر دے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ کہ ابھی اس کو آگ نے نہیں چھوا. اور اگر آگ چھو لے، نور علی نور، تو پھر تو روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جن کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور مثال بیان کرتا ہے اللہ للناس، لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. سو یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تمثیل بتائی ہے، یہ اصل میں سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان کا نور اور اس کی روشنی، اس کی کیا حقیقت ہے. یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ ایمان ہے اللہ پر کہ جو آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. آپ کو اللہ پر صحیح ایمان حاصل نہ ہو تو یہ دنیا اندھیری جگہ ہے، اس کی حقیقت سے آپ ناواقف ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے.
آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بنانے والا کون ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کن حالات سے دوچار ہوں گے، آپ سے کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے سے انسان کو وہ روشنی ملتی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی روشنی، یعنی وہ اس کو منور کر دیتے ہیں. دنیا آپ کے لیے روشن جگہ بن جاتی ہے. آپ بالکل کلیئرلی آنکھیں کھول کے اپنے مستقبل کو جانتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور یہ روشنی انسان کے دل میں ہے. یہاں وہ روشنی پیدا ہوتی ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ بتایا کہ یہ ایک چراغ کی مانند ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک شیشہ ہے، گلوب، اور وہ چراغ جلتا ہے تیل سے. وہ تیل در حقیقت اس مثال میں انسان کی فطرت ہے. وہ تیل اگر اتنا صاف ہو جیسے کہ اس درخت کا ہوتا ہے کہ جو بالکل درمیان میں ہوتا ہے، یعنی جو دنیا کی برائیوں سے اور اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہے، تو پھر اس تیل کے اندر وہ ایمان پیدا ہوتا ہے. وہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو آگ نہ بھی دکھائیں تو تب بھی وہ گویا کہ بےتاب ہوتا ہے بھڑک اٹھنے کے لیے. لیکن اگر آگ دکھا دی گئی، یعنی اللہ کی وحی آ گئی، تو پھر تو روشنی پر روشنی ہوتی ہے. یعنی ایسے دلوں میں کہ جو اتنے پاک صاف ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کی روشنی آ جاتی ہے تو پھر وہ گویا کہ نور علی نور ہو جاتے ہیں، روشنی پر روشنی پڑ جاتی ہے. اور اللہ اپنی روشنی کی طرف، یعنی اپنے ایمان، اپنی معرفت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کے بارے میں چاہتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں ایک قانون ضابطہ ہے، وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کو اس روشنی کی رہنمائی فرماتا ہے کہ جو اس کے قاعدے، اس کے قانون میں پورا اترتے ہیں. اور اللہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. فی بیوت اذن اللہ، یہ روشنی کہاں ملتی ہے وافر مقدار میں، اس کا کہاں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ ان گھروں میں اذن اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر، بیت المقدس میں اللہ کا گھر، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے اور جو مختلف مساجد ہیں. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ، جس میں ذکر، اور اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں، بالغدو والآصال، صبح و شام. کون؟ رجال، وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت، جن کو غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت، ولا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن، ایک ایسے دن سے، تتقلب فیہ، جس میں الٹ جائیں گے، القلوب والابصار، دل بھی اور نگاہیں بھی. معلوم ہوا کہ یہ ساری مثال اصل میں اللہ کی پہچان، معرفت، ایمان اور تعلق کی مثال ہے کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق بڑھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے ان گھروں میں کہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے قائم کرنے کے لیے اجازت دی، سینکشن دی. اور وہ لوگ کہ جو اس روشنی کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو مزید بڑھاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دے گا اللہ ان کو بدلہ ان اعمال، بہترین ان اعمال کا کہ جو انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید بھی دے گا ان کو اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. یہ تو ہوئی مثال اس روشنی کی کہ جو اللہ کو پہچاننے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس، والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا،
اعمالہم ان کے اعمال کی مثال ہے کسراب بقیۃ جیسے کہ سراب ہو سی چٹیل میدان میں، یحسبہ الزمان ماء اس کو گمان کرتا ہو ایک پیاسا کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، لم یجدہ شیئا تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ اور پاتا ہے وہ اللہ کو اپنے پاس، فوفاہ حسابا تو اس کا حساب کتاب پورا پورا چکا دے گا، واللہ سریع الحساب اور اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کا، اللہ کی صفات کا، اس کے پیغام کا انکار کیا، وہ بھی کچھ نیکی کے اعمال کرتے ہیں اور شاید کہیں کوئی امید باندھتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر انکار کے جرم میں اپنے آپ کو ملوث کیا، ان کی یہ امید ایک تو دنیا کی امیدیں اور ایمبیشنز کہ جو ان کے لیے ایک سراب بنی ہوئی ہیں کہ وہ مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ان کے اندر اگر کچھ اپنی بعض ظاہری نیکی کے اعمال کی کے بارے میں کوئی امید تھی تو وہ ایک سراب ہے کہ جو اگرچہ کہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ بے چینی کے ساتھ اس کے قریب جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے برعکس اللہ ہے کہ جو ان کا حساب کتاب لے لے گا۔ آؤ کظلمات فی بحر یا پھر اس کی مثال ان اندھیروں کی ہے کہ جو سمندر میں، لجین گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج ڈھانپ لیتی ہے اسے موج اور اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب اور اس کے اوپر بادل، یعنی سمندر ہے، گہرا سمندر، اور اس کے اوپر لہریں ہیں، موجیں ہیں، موجوں کے اوپر موجیں ہیں، اور اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض اندھیرے بعض ان کے دوسروں کے اوپر، یعنی اندھیروں پر اندھیرے، اذا اخرج یدہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا تو وہ نہیں دیکھ پاتا اس کو، وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا، اتنا اندھیرا ہے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نور اور جس کے لیے اللہ ہی نور روشنی کا بندوبست نہ کرے، فما لہ من نور تو اس کے لیے کوئی روشنی میسر نہیں آ سکتی، جسے اللہ ہی اندھیرے میں رکھے اسے کبھی روشنی نہیں مل سکتی۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کہ تسبیح کرتی ہیں اس کی من فی السماوات والارض وہ تمام مخلوقات کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر الصافات اور پرندے بھی کہ جو پر پھیلائے ہوتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ سبھی جانتے ہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا میں تمام جاندار اپنے اپنے طور پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ دھکیلتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ پھر وہ ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر وہ بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیں قطرے نکلتے ہیں اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا من برد جن میں اولے ہوتے ہیں، یعنی یہاں ان بادلوں کو کہ جن میں اولے ہوتے ہیں ان کو پہاڑوں کی مانند قرار دیا گیا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ پھر وہ اتارتا ہے، پہنچاتا ہے ان کو، من یشاء جن پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ اور وہ ہٹا دیتا ہے جن سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ قریب ہے کہ بجلی، یذہب بالابصار اچک لے ان کی نگاہوں کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دنیا میں فینومینا آف دی نیچر میں مظاہرے کرتا ہے۔
یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ پلٹتا ہے اللہ رات کو اور دن کو. ان فی ذالک لعبرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. یہ بارش کا بیان ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن جب آپ بارش کے بیان کو پڑھتے ہیں کسی سائنس کی کتاب میں، جیوگرافی کی کتاب میں، تو آپ کو سب کچھ اسی طرح کا بیان ملتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جب ڈسکرائب کر رہا ہے اس دنیا کو اور اس میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کیا اللہ کو بیچ میں اس سب کا کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، ارینج کرنے والا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. اور اس ڈسکرپشن کے نتیجے میں ظاہر ہے انسان کے دنیا کے بارے میں زاویہ نگاہ میں بہت فرق آ جاتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں دو پاؤں پر. ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں چار پاؤں پر. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کینگرو کے تو 3 ہوتے ہیں. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ یعنی پوری تفصیلات نہیں بیان کر رہا، آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو بتا رہا ہے وہ آسٹریلیا کے باشندے نہیں تھے. نہیں، یہاں تو اصل میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک فینومینن آف دی نیچر کی شکل میں بارش، اولے اور یہ چیزیں ہیں. یعنی یہاں اب وہ تمثیل نہیں ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی کی تمثیل ہے. یہاں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان کا نور مل گیا تو پھر آپ اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو آپ اسی روشنی سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے رب نے اس سب کو ارینج کیا ہوا ہے. اب وہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ وہ تمثیل. وہ تمثیل تو وہاں پر مکمل ہو گئی. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی آیات واضح کر دینے والی. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ و بالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیتا ہے، مڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے. من بعد ذالک، اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب یہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو اعراض کرنے لگتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق ہو، یعنی بلانے کے موقع پر اگر ان کو کوئی حق ملنے کی امید ہو، یاتوا الیہ مذعنین، تو وہ آتے ہیں فرما بردار بنے ہوئے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں مبتلا ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ ان پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول. بل اولئک ہم الظالمون، نہیں بلکہ یہ لوگ یہی ظالم ہیں. انما قول المومنین، انما کانا قول المومنین، اہل ایمان کا قول تو، اہل ایمان کا کہنا تو، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ان یقولوا،
یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور وہ ڈرا اللہ سے، ویتقی، اور اس کا تقوی اختیار کیا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یخشى اللہ و یتقی، ظاہر ہے کہ بظاہر دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آئیں تو یخشا سے مراد اندر سے ڈرنا ہوتا ہے، اور تقوی سے مراد اس ڈر کے نتیجے میں خارج میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر تم نے ہم کو حکم دیا تو ہم لازماً نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہیے کہ مت قسمیں کھاؤ، طاعۃ معروفہ، بس معروف میں اطاعت ہی ہے جو مطلوب ہے، یعنی زیادہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی فکر ہی نہ کریں، حاضر ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پرفارمنس سے دکھائیں۔ طاعۃ معروفہ، معروف اطاعت ہے معروف میں کہ جو مطلوب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک ان پر وہ ہے کہ جو انہوں نے اٹھایا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے کہ جو تم اٹھاؤ گے، یعنی ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر تو کوئی ذمہ داری نہیں سوائے واضح طریقے سے پہنچانے کے۔ یہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اس میں سنگولر پروناؤن ہے، حالانکہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پریکٹیکلی دنیا میں اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ رسول ہی کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اس دنیا میں قرآن مجید اور دین دیا، تو ان کے لائے ہوئے دین کو فالو کرنا یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان سے کہ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور ان کو اقتدار دے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے اقتدار دیا ان کو کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے صحابہ کرام سے کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا۔ یہ اس میں خلافت یہ دائرہ اسی معنی میں ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ضرور ان کو دے گا اس بات کا اختیار کہ ان کا دین، کہ وہ اپنے دین کو وہاں اسٹیبلش کریں۔ الذی ارتضی لہم، وہ کہ جو اس نے ان کے لیے چنا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن کی کیفیت سے۔ یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوا اور خلافت راشدہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں بیان کیا وہ انسانوں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ نظر آیا کہ اللہ کی طرف سے کیا گیا وعدہ ان لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوا
کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور اللہ نے اپنے دین کے ان پہلوؤں کو کہ جن کا تعلق سوسائٹی سے تھا، ان کی ایک مثال قائم کر دی ان کے کنڈکٹ سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ عاجز کر سکیں گے زمین میں۔ عاجز کر سکیں گے یعنی فرسٹریٹ کر سکیں گے، وہ ہمارے ڈیزائن پلان کو ناکام بنا سکیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین ما ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگیں وہ لوگ کہ جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے بھی کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ منکم، تم سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑے کم کر دیتے ہو۔ من الظہیرہ، دوپہر کے وقت۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے اوقات ہیں پردے کے، پرائیویسی کے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے اس کے علاوہ۔ طوافون علیکم، یہ کثرت سے تمہارے ہاں، تمہارے کمروں میں آتے جاتے ہیں۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض دوسروں کے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ قرآن مجید کا سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو بالکل واضح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، انسانوں کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، تو اللہ کے شریعت کے بیان میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ذہنوں میں الجھنیں ہوتی ہیں، لوگ کچھ متردد ہوتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کا اہتمام کیا اور ہمیں ٹرین کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا خوبصورت ٹریننگ کا پروسیس ہے کہ پہلے ایک بنیادی قانون بیان کر دیا، بڑا کلیئر، لیکن اس کے بعد انسان کے معاملات ہیں تو بعض لوگوں نے کچھ سمجھا، بعض نے کچھ سمجھا۔ ناٹ دیٹ دی ڈسکرپشن واز ناٹ کلیئر، ڈسکرپشن کلیئر تھا، لیکن سمجھ میں مختلف لوگوں نے مختلف رجحانات ان کے اندر پائے گئے۔ تو پھر اس کے بعد اسی سورہ میں ذرا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا، ان سوالات کے جوابات دیے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ تو یہ 3 آیات آئیں بعد میں، کچھ عرصے بعد، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، جو میں نے بات بیان کی ہے یہ اس بیان کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہر ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، تاکہ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ بالکل شروع میں سورہ قیامہ میں جو 75 سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پورا قرآن ہم اتار دیں گے، ایک ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو بیان کریں، اس کو واضح کریں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے، اس کے اپنے احکام کو، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس وعدے کا حوالہ دیتا ہے کہ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے ایسے کیا تاکہ تم غور کرو۔ غور و فکر کی تربیت کیسے ہوگی؟ پہلے آپ کے پاس قانون آئے گا، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت بیان کرے گا اور کہے گا کہ صحیح بات یہ تھی، تو میں کہا او گاڈ، اچھا یہ صحیح بات تھی، اچھا میں نے یہ غلطی کی، سو اللہ کے بعد بیان کرنے اور اس کا مزاج، یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے گھروں کے اندر بھی اتنی ریسٹرکشن ہو جائے کہ بچے بھی آ جانا سکیں. نہیں، اس میں 3 اوقات ہیں. ان 3 اوقات کے بیان میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کا ذکر کیا. یہ نمازیں کہاں سے آئیں؟ اس کا تو کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں معاشرے میں جو سنتیں، جو دینی اعمال قائم ہو گئے تھے جیسے نماز، وہ اسٹیبلش تھے. قرآن ان کو ایک ریئلٹی مان کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو نماز فجر پڑھتے ہو نا، وہ ہم قرآن میں ہم نے کہیں نہیں بیان کیا، تم پڑھتے ہو اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے تمہیں پڑھانی شروع کر دی ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے یہ نہیں ہوگا اور عشاء کی نماز کے بعد نہیں ہوگا. سو یہ اس آیت میں کچھ ہیں قابل غور چیزیں. اب اگلی آیت وہ بھی وضاحت کی ہے. خیر یہ اسی پچھلی کی کنٹینیویشن ہے. وَإِذَا الْبَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر بچے پہنچ جائیں تم میں بلوغت کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیتے ہیں وہ کہ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی پہلے سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء، اب ایک دوسرا مسئلہ تھا اس کو واضح کیا. اور بیٹھ رہنے والی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے ایڈیشنل کپڑے کم کر دیں، اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ اپنی زینت کو نمایاں کرنے والیاں نہ ہوں. یعنی بتایا تھا نا کہ زینت اختیار کی بھی ہے تو آپ سب کو چھپائیں سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. لیکن اگر خواتین بوڑھی ہو گئی ہیں، انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور ان کو اس میں زحمت محسوس ہوتی ہے، تو وہ اگر اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جس میں کوئی نکاح کی امید نہیں، اس طرح کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، تو وہ اپنے ان ایکسٹرا کپڑوں کو کہ جن سے کہ ان کو ایک مشکل ہو رہی ہے، وہ اگر اتار کے کم کر دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اسی طرح سے رہیں اور عفت اختیار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر وہ نہ کریں تو بہتر ہے، however ان کو اجازت ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. ایک تیسری غلط فہمی دور کی. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، نہیں ہے اندھوں پر کوئی حرج، ولا علی العارج حرج، اور نہیں لنگڑوں پر کوئی ذمہ داری ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریضوں بیماروں پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر کوئی پابندی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں، او بیوت اماتکم، یا پھپھوؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھروں میں، او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھروں میں. سب بتا دیے، سارے رشتہ دار. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو گھر ایسے ہیں کہ جن کی کنجیوں چابیوں کے تم مالک بنا دیے گئے. تو آپ کہیں کہ صرف رشتہ داری نہیں فرمایا، اس صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں میں. کیا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ سب مرد عورتیں مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ، کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو احکام تمہیں بتائے ہیں یہ اس لیے نہیں بتائے کہ سوسائٹی میں بالکل سیگریگیشن ہو جائے اور معلوم ہو کہ 2 الگ الگ حصے ہیں. نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تم آپس میں ملو جلو، نہیں، سوشلائز نہیں کرو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک دوسرے کا اہتمام ہونا چاہیے. وہ گندگی اور برائی کے جو بے حیائی کی شکل میں عام ہوتی ہے، تم اس کے بارے میں حساس ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جاؤ. یہ اصل میں انسان کے ساتھ پرابلم ہے. انسان نہ جانے کیوں ایک گھڑی کی طرح
یا پینڈلم اس کا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، وہ آپ اس کی گھڑی کو روک کے توڑ نہ دیں تو اس وقت وہ درمیان میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یعنی یا آدمی مذہبی بنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر غصے کے تاثرات اب جنت میں جا کے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہے، معلوم ہوتا ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل توازن کی بات بیان کرتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی شاید مشکل ہے کہ توازن جس میں کہ نہ ادھر کی ایکسٹریم ہے اور نہ ادھر کی ایکسٹریم۔ آپ دیکھیں کہ کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، چاہے تم مل کے کھاؤ چاہے تم الگ الگ کھاؤ۔ اللہ میاں کو یہی معلوم ہے کہ بعض لوگوں کا یہی مزاج ہوگا، نیور مائنڈ، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر اگر تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو اپنوں کو، تحیتاً دعائے خیر کے ساتھ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مبارکتاً طیبہ، مبارک پاکیزہ۔ دیکھیں نا، اس میں وہی اسپرٹ ہے کہ پاکیزگی ہے جو اصل میں مطلوب ہے، گندگی کو مٹانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کرنی ہے، نہیں، ملنا جلنا ہے لیکن اس طرح سے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی تم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کو سمجھو۔ یہ عقل بہت زبردست چیز ہے، یہ کوئی فالتو شیطانی چیز نہیں ہے۔ اس کو جب تم دین کی روشنی میں استعمال کرو گے تو تمہیں وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ کا منشا ہے، جو صحیح سوچ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، عَلَىٰ امر جامع، کسی اجتماعی معاملے کے لیے، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، حتیٰ یستاذنوہ، جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک، وہ لوگ کہ جو اے پیغمبر آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر اگر وہ آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ اجازت دیں جس کو چاہیں، منہم، ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی آسان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور آپ کہیں جی ذرا مجھے ٹینس کھیلنے جانا ہے، نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے تبھی جائیں آپ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم رسول پیغمبر کے بلانے کو نہ سمجھو، نہ بناؤ، بینکم، جو تمہیں بلاتے ہو، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی پیغمبر کا بلانا ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، ذرا نگاہ بچا کر۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈریں وہ لوگ کہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے حکم کی، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پہنچ جائے ایک دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے اس صورت کو، اس حالت کو کہ جس پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ بتا دے گا ان کو، بِمَا عَمِلُوا، اس بارے میں کہ جو انہوں نے عمل کیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔